بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة لأهلها، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. محترم ناظرین اور سامعین، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس شہادت کے پیش آنے کی وجہ سے عاشورہ کا دن مقدس اور حرمت والا بن گیا ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عاشورہ کا دن مقدس دن سمجھا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں احکامات بیان فرمائے تھے، اور قرآن کریم نے بھی اس کی حرمت کا اعلان فرمایا تھا۔ جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 60 سال کے بعد پیش آیا، لہذا یہ بات درست نہیں کہ عاشورہ کی حرمت، اس کی فضیلت، اس کا تقدس اس واقعے کی وجہ سے ہے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اس روز واقع ہونا یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مزید فضیلت کی دلیل ہے کہ اس دن اللہ رب العزت نے ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا جو پہلے ہی سے مقدس اور محترم چلا آ رہا تھا۔ بہرحال یہ عاشورہ کا دن ایک مقدس دن ہے۔ اس دن کی فضیلت، اس دن کے مقدس ہونے کی وجہ کیا ہے، اس کی فضیلت کس وجہ سے ہے، تو یہ بات اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس دن کو اللہ رب العزت نے دوسرے دنوں پر کیا فضیلت دی ہے اور اس دن کا کیا مرتبہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، اور کیوں رکھا ہے اس کو بھی اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں اترے تو وہ عاشورہ کا دن تھا، جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد خشکی پر اتری تو وہ عاشورہ کا دن تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اس آگ کو اللہ رب العزت نے ان کے لیے گلزار بنایا تو وہ عاشورہ کا دن تھا، اور قیامت بھی عاشورہ کے دن قائم ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ باتیں لوگوں میں مشہور ہیں، لیکن ان کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں۔ کوئی صحیح روایت ایسی نہیں ہے جو یہ بیان کرتی ہو کہ یہ واقعہ عاشورہ کے دن پیش آئے۔ صرف ایک روایت ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے لشکر کا، ان کی قوم کا فرعون اور اس کے لشکر سے نجات پانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت جب ان کے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ان کے پیچھے دوڑے آ رہے تھے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی دریا پر ماریں۔ اس کے نتیجے میں دریا میں 12 راستے بن گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر اس راستے سے پار ہو گئے، نجات پا گئے۔ جب فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا کہ دریا میں راستے بنے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی وہ راستہ پکڑ لیا۔ اس راستے میں جب وہ بیچ دریا میں پہنچے، اللہ رب العزت نے دریا کو ملا دیا، فرعون اور اس کے پورے لشکر کو غرق کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی۔ یہ صرف ایک واقعہ ہے جو عاشورہ کے دن پیش آیا ہے، صرف ایک روایت ایسی ہے جو نسبتاً دوسری روایتوں سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ دوسری روایات یا دوسرے واقعات کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اس دن کو اپنی رحمت اور برکت کے نزول کے لیے منتخب کر لیا تو اس کا تقدس یہ ہے کہ اس دن کو اس کام میں استعمال کیا جائے جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو۔
اس لیے کہ نجات سنت ہی میں ہے۔ سنت کے طور پر اس دن کے لیے صرف ایک حکم دیا گیا ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے، چنانچہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں جو روزہ رکھے گا گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ بس یہ ایک حکم سنت ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ اور دوسرے کام جو ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ بدعات ہیں، رسومات ہیں، واہیات ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سب سے، واہیات سے، بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔